میں ہوں حیدر شیرازی۔ دنیا بھر میں پنڈورا لیکس کے بعد بہت سے اہم ترین رہنماؤں کے نام سامنے آئے۔ اردن کے بادشاہ کی بیرون ملک جائیدادیں سامنے آئی ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ ہی اردن کے بادشاہ کے خلاف سعودی عرب اور اسرائیل نے ایک خفیہ گروہ کو بغاوت پر اکسایا تھا۔ سامنے آنے والی دستاویزات کے مطابق اردن کے بادشاہ برطانیہ اور امریکہ میں خفیہ طور پر $100 ملین کی پراپرٹی کے مالک ہیں۔ ان دستاویزات میں برٹش ورجن کے جزیروں اور دوسری پناہ گاہوں میں آف شور کمپنیوں کے نیٹ ورک کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں عبداللہ بن حسین نے 1999 میں اقتدار میں آنے کے بعد 15 گھر خریدے۔ اس میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ساحل سمندر پر اور برطانیہ کے شہر لندن میں موجود 50 ملین پاؤنڈ کی جائیدادیں بھی شامل ہیں۔ جہاں ایک جانب شاہ عبداللہ پر آمرانہ حکومت کی وہاں صدارت کا الزام ہے، ان پر الزامات لگائے جا رہے تھے، وہیں ان کی جائیداد کی مالیت میں اضافہ ہوتا گیا اور امریکہ اور برطانیہ کا دوغلا پن بھی یہاں دیکھیے کہ ایک طرف اردن کے خلاف سازشیں اور غیر جمہوری ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، دوسری جانب وہاں کی دولت کو اپنے ممالک میں لا کر سرمایہ کاری کروائی جاتی ہے۔ حالیہ برسوں میں کفایت شعری کے اقدامات اور ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف اردن میں لوگ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، لیکن اب آف شور کمپنیوں کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ شاہ عبداللہ کے وکلاء کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ تمام جائیدادیں ان کی ذاتی دولت سے خریدی گئی ہیں اور وہ اس دولت سے اردن کے شہریوں کے لیے مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں اور فنڈ دیتے ہیں۔ وکلاء کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیکیورٹی اور رازداری کے لیے ہائی پروفائل شخصیات کا آف شور کمپنیوں کے ذریعے جائیدادیں خریدنا عام سی بات ہے۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ بن حسین پراپرٹی کی 70 ملین پاؤنڈ مالیت خفیہ آف شور کمپنیوں کے مالک قرار پائے ہیں۔ اس حوالے سے یاد رہے کہ اردن میں شاہ عبداللہ کے حوالے سے گزشتہ ماہ ہم نے آپ کو اسی پلیٹ فارم پر بتایا تھا کہ ان کے خلاف بغاوت ہوئی ہے۔ انہوں نے بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے خاندان کے اپنے قریبی رفقا کو بھی گرفتار کروایا تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں دلچسپ بات یہ کہ آذربائیجان کے اہم ترین عہدیداروں کی طرح اردن کے یہ عہدیدار برطانیہ اور امریکہ میں جا کر پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ، امریکہ اور یورپ کے ممالک انہی پر غیر جمہوری ہونے کا الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ غیر جمہوری شخص جب ان کے ممالک یعنی برطانیہ، امریکہ یعنی ویسٹ میں جا کر انویسٹمنٹ کریں تو وہ انویسٹمنٹ ان کے لیے جائز ہے، ان کو قبول کرتے ہیں، وہاں پر ان کے سرمایہ کو اجازت دی جاتی ہے کہ لا کر وہاں سرمایہ کاری کریں، گھر خریدیں، لیکن غیر جمہوری ہونے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ یہ دوغلا پن بھی آف شورز کمپنیوں کی اس ویڈیو سیریز میں آپ کو بہت چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ یہاں دوغلا پن بھی نظر آتا ہے، آف شور کمپنیوں کے ذریعے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیسے غریبوں کا پیسہ وہاں سے چوری کیا جاتا ہے، ٹیکس ہیونز میں لے جایا جاتا ہے۔